اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت والوزن یومئذ الحق، سورہ آراف آیت نمبر 8 والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن ترازو برحق ہے، ترازو برحق ہے، یعنی قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ یاد رکھیے انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، ہو سکتے ہوں کہ جو بہت سارے اعمال لے کر آ گئے ہوں گے لیکن ان کے اعمال بے وزن ہوں گے، تو وہاں تو ویٹ کا، وزن کا اعتبار ہوگا، کوانٹٹی کا زیادہ اعتبار نہیں ہوگا، یہ سیکنڈری چیز ہے، اصل وزن ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اچھے اعمال کر کے آ رہے ہیں لیکن ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ بے وزن ہوں گے۔ اور بہت سے ایسے ہوں گے جو کوانٹٹی میں تو اعمال انہوں نے کم کیے ہیں لیکن وزن والے اعمال ہوں گے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے۔ اچھا، اب اعمال کے قبول ہونے کے جو شرائط ہیں، یعنی ہمارے اچھے اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو، دیکھیں اس کی تین چیزیں ہیں، تین طریقے ہیں، بلکہ تین شرائط ہیں، اور تینوں شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر وہ عمل بے وزن ہے، چاہے آپ کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سب سے پہلی چیز، عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی اگر آپ کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو آپ جتنی نمازیں پڑھ لیجئے، جتنے روزے رکھ لیجئے، تراویح پہ تراویح پڑھتے چلے جائیے، صدقات و خیرات کرتے چلے جائیے، یہ سب بیکار ہے اور اللہ کے نزدیک بالکل بے وزن ہے، ان اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے اعمال کے قبول ہونے کے لیے کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کے بلیف صحیح ہونے چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہے لیکن عمل کر رہا ہے ریاکاری کی بنیاد پر، دکھاوے کی بنیاد پہ، نیت اچھی نہیں ہے، نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر یہ عمل بھی بے وزن ہے۔ تو پہلی شرط عقیدہ درست ہو، دوسری شرط نیت درست ہو، تیسری شرط طریقہ درست ہو، یعنی وہ طریقہ سنت رسول کے مطابق ہو، یعنی آپ کا عقیدہ بھی درست ہے، مثلا فار ایگزامپل عقیدہ بھی درست ہے، نیت بھی بڑی اچھی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ رسول اللہ کی سنت سے ہٹا ہوا ہے، وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ تو جب رسول اللہ کی شریعت اور سنت کے مطابق آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کر کے اسے عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی اخلاص کے ساتھ کیجئے، آپ قبر پرستی کیجئے، قبروں پہ جائیے اور سجدے کیجئے بڑے اخلاص کے ساتھ کہ بھئی اللہ آپ کے لیے کر رہے ہیں، قبر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور رو رو کے گڑ گڑائیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ آپ شرک کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ آپ کے اندر کتنا ہی اخلاص کیوں نہ ہو، تو اعمال کے قبول ہونے کے لیے، اعمال کا باوزن ہونے کے لیے تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 ارادہ یعنی نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 طریقہ ٹھیک ہو، رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے، ابلیس نے انکار کیا، مشہور واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور کس طرح جو ہے یہ شیطان کو مردود ٹھہرایا گیا، اسے نکالا گیا، اور پھر حضرت آدم کا جنت میں رہنا، پھر شیطان کا حضرت آدم کو لغزش دینا، اور پھر حضرت آدم کا جنت سے نکلنا اور زمین پر اترنا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنا، توبہ کرنا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر آپ نے رحم نہیں کیا، مغفرت نہیں کی، تب تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ تو یہ پورا ذکر ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں، جب شیطان کو نکالا جا رہا تھا جنت سے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہو گئے اس سے کہ تم میرا انکار کر رہے ہو میرے حکم کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں نہیں کروں گا، تو غصے میں اللہ تعالیٰ اسے نکال رہے ہیں۔ لیکن وہ چونکہ اس کے پاس علم بہت زیادہ تھا، اللہ کا عشق نہیں تھا، یہ سب سے بڑی وجہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حکم کی اس نے اطاعت نہیں کی، لیکن علم تو بہت زیادہ تھا شیطان کے پاس، لیکن اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا پایا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا جنت سے اور حکم دیا کہ چلے جاؤ، تو اس نے اللہ سے اسی حالت میں درخواست کی، انذرنی الی یوم یبعثون، کہ قیامت تک مجھے مہلت دے کر رکھیے، آپ نکال تو رہے ہیں آپ مجھے، لیکن قیامت تک مہلت دے کر رکھیے، قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آ جائے، یعنی آخر تک میں رہوں، میں تمام اس آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے اس کی دعا کو، اس کی درخواست کو قبول کر لیا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ جو تمہیں فالو کرے گا، تمہیں اور تمہارے فالوورز کو ایک ساتھ جہنم میں ڈالیں گے، ہاں لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، ان پر تمہارا کوئی کنٹرول نہیں ہونے والا، وہ تو تم سے مقابلہ کریں گے اور جیتیں گے اور میری طرف رجوع کریں گے، مجھ سے جب بھی معافی مانگیں گے میں معاف کر دوں گا۔ یہاں پر ایک نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جب شیطان کو نکالا جا رہا تھا تو اس وقت بھی اس نے اللہ سے دعا مانگی، یعنی اس کے پاس یہ علم تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ غصے میں ہے
لیکن اللہ کا غصہ اس وقت بھی دعا کی قبولیت کے لیے مانع نہیں ہے. اللہ ابھی بھی دعا قبول کر سکتا ہے. اسی لیے فوراً اس نے اس وقت ہی دعا مانگی کہ یا اللہ درخواست کی کہ آپ مجھے قیامت تک مہلت دیجئے. لہٰذا ہمیں بھی سبق لینا چاہیے. اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ وہ بندے جتنے بھی گنہگار ہوں یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ریجیکٹ کر دے گا. اللہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ غصہ ہو ہمارے اعمال کی بنیاد پر، لیکن اس کے باوجود اللہ دعا قبول کر لے گا. لیکن ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے بالکل یہ نہ سمجھے ہم کہ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے. جو جتنا گناہگار ہے جتنا بھی ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. بہرحال اب چونکہ شیطان نے حضرت آدم کو بہکایا تھا اور جنت سے نکلنا پڑا انہیں، تو جب وہ نکلے تو جنتی لباس بھی ان کے جسم سے اتر گیا اور انہیں برہنہ ہونا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لباس کی اہمیت بتائی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. یہاں دو قسم کے لباس کا ذکر ہے. ایک تو ظاہری لباس، یہ جو میں نے پہن کے رکھا ہے، جو آپ سب پہن کر ہوں گے، تو یہ لباس اس کے ذریعے ہم اپنے سطر کو چھپاتے ہیں، اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور لباس ہے، وہ تقوی کا لباس ہے. اللہ نے فرمایا ذالک خیر، وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے. یعنی ظاہری لباس تو اختیار کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک معنوی لباس ہے جو دل کا لباس ہے، وہ ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کی منہیات سے رکتے رہنا. تو اسے بھی اختیار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد انسانوں کو حکم دیا گیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے ابن آدم، اے اولاد آدم، انسان، جب بھی تم نماز پڑھو، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے جاؤ تو اپنی زینت اختیار کر لو. مشرکین کیا کیا کرتے تھے کہ بیت اللہ کا، کعبے کا جب وہ طواف کرتے تھے تو برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر کرتے تھے. کپڑا نکال دی، اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور کپڑے اتار کر طواف کیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کعبے کی عظمت ہے. حالانکہ ظاہر ہے یہ جاہلانہ رسم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد. عبادت کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اپنی خوبصورتی اختیار کرو، اچھا لباس پہنو کہ تم اللہ کے سامنے جا رہے ہو. بہرحال اس کے بعد پھر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ جو بھی احکامات دیتا ہے، جو کچھ بھی انسان کے اوپر حالات لاتا ہے، وہ اس کی طاقت کے بقدر ہی لاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا حکم دے دے جو انسانی طاقت کے باہر ہو، ناممکن ہو. اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس کے بعد اب یہاں پہ اصحاب اعراف کا ذکر ہے. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، بیچ میں اعراف والے ہوں گے. جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، اے جہنمیوں، اللہ نے ہم سے جو وعدہ جنت کا کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا. کیا تم سے جو جہنم کا وعدہ کیا گیا تھا تمہیں بھی مل گیا؟ اب یعنی دنیا میں تو انکار کرتے رہے کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن مومنین نے کہا کہ اللہ نے ہمارے سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور کافرین سے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا. تو جنت والے جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے ہمیں تو مل گیا اپنا وعدہ جنت کا، تمہیں جہنم کا وعدہ ملا؟ تو سب کہیں گے جہنمی قالوا نعم، کہ ہاں ہمیں بھی اپنا وعدہ مل گیا. اس کے بعد آراف والوں کا ذکر ہے کہ آراف والے بالکل کشمکش میں ہوں گے، اور وہ ایک طرف دیکھ رہے ہوں گے تو جنت والے نظر آ رہے ہوں گے. دل چاہ رہا ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور اللہ تعالی سے دعا کریں گے یا اللہ اگرچہ ہمارے اعمال جو ہے اس لائق اب تک نہیں ہوئے کہ ہمارا جنت اور جنت میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن آپ ہمیں ان میں شامل کروائیں. لیکن جب گھوم کر دیکھیں گے جہنم والوں کی طرف تو اور ان کا ڈر بڑھ جائے گا، اور کہیں گے یا اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ فرمائیے گا. اور جہنمیوں سے کہیں گے آراف والے، ارے تم تو متکبر تھے دنیا میں، تم تو سمجھتے تھے کہ تمہاری میجورٹی ہے، تمہارے پاس یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے، تو تمہاری میجورٹی آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. تم جہنم میں چلے گئے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے تمہاری میجورٹی، تمہاری طاقت، تمہارے اسباب، یہ سارے اسباب کہاں گئے؟ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ یہی وہ اصحاب اعراف ہیں جن کے متعلق تم جہنمیوں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت انہیں کبھی نہیں پہنچے گی. جاؤ اعراف والے بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی اب تمہارے اوپر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے. تو اعراف والے جو بیچ میں ویٹنگ روم میں ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم ہے. دیکھیں خوف کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے،
اور غم کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، یعنی پاسٹ میں کوئی بری چیز ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا تو اب انسان غمگین بیٹھا ہے. لیکن خوف اور ڈر کب ہوتا ہے؟ کہ جب فیوچر میں کسی بری چیز کے ہونے کا اندیشہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو خوف. تو اللہ نے فرمایا نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. معلوم ہوا کہ پاس میں جو کچھ کر کے آئے اس پر کوئی جو ہے ندامت نہیں ہوگی، اور فیوچر کا کوئی اب ڈر نہیں ہوگا کیونکہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی ٹینشن فری لائف جنت میں گزارنے کو انہیں ملے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر دلائل دیے کہ تمہارے ہی وہ رب ہے، اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور تمام اللہ تعالیٰ جو کائنات کی خلقت ہے اس پر ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے، کتنی مخلوقات ہے اللہ کی، یہ سب اللہ کی قدرت کی طرف لوگوں کو اشارہ کر رہی ہیں. ان ساری چیزوں، یہ ساری چیزیں علامت ہے اللہ کے موجود ہونے کی. اس کے بعد اس بارے میں تقریباً 5 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط اور حضرت صالح اور شعیب. نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہم السلام، ان حضرات کی قوموں کا ذکر ہے، ان کا ذکر ہے، اور ان کی قوموں نے کس طرح انہیں جھٹلایا اس کا ذکر ہے. ان تمام انبیاء کے واقعات کو ذکر کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے، ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ تمام انبیاء جو آئے سب نے سب سے پہلے ایک ہی چیز کی طرف دعوت دی. یعنی سب کے یہاں یہ چیز سیم پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. یعنی تمام انبیاء جتنے آئے ہیں حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کے درمیان یہ چیز سیم رہی ہے کہ سب نے توحید کی دعوت دی ہے، سب نے ونس آف اللہ کی دعوت دی ہے، شرک اور بت پرستی کے خلاف جو ہے لوگوں کو بتایا ہے، اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے. یہ تمام انبیاء کے اندر یہ چیز سیم پائی گئی. اس کے علاوہ ان واقعات کو ذکر کرنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، آپ کو جھوٹا سمجھا جا رہا ہے، آپ کو سچا نبی نہیں مانا جا رہا، تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. حضرت نوح کو جھٹلایا گیا، حضرت صالح کو، حضرت لوط کو، حضرت شعیب کو، اور اس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کو ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا ہے. تو یہ جو آپ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف آپ ہی کے ساتھ ایسا ہوا، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو آپ کے بھائی گزرے ہیں انبیاء علیہم السلام سے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. لہٰذا آپ کام کرتے رہیں. تو ظاہر ہے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملتی تھی کہ بھئی ہاں، مجھ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا تو میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. بہرحال اس طرح 8ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.